مخلص اور بامعرفت مجاہدین اللہ سے کیا چاہتے ہیں؟ جنگ ہارنے کے کچھ اسباب قرآن بتاتا ہے، وہ کیا ہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن انسان کو بصیرت سکھاتا ہے، تو آئیے اس کا دامن تھامتے ہیں اور بصیرت کو حاصل کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 اور 147 کو۔ آئیے اپنے آج کے ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 146 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ ایسے بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جہاد کیا، اور راہ خدا میں انہیں جو مصیبت پہنچی انہوں نے نہ تو ہمت ہاری، نہ کمزوری دکھائی، اور نہ ہی کسی کے آگے جھکے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس آیت میں خداوند رحمان الرحیم نے اپنے محبوب بندوں کے لیے ایک نقطہ رکھا ہوا ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس نقطے کو بھی۔ ربیونا جمع ہے ربی کی، جو کہ ملیا کے وزن پر ہے۔ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کا رابطہ اور تعلق خدا کے ساتھ محکم ہوتا ہے۔ دانشمند لوگ دین میں ثابت قدم اور باخلوص ہوتے ہیں۔ تفسیر نمونہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کا نقطہ جان لینے کے بعد آئیے اب سنتے ہیں اس کے پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، انبیاء کی تاریخ ہمیشہ مجاہدت اور مقابلے سے بھری ہوتی ہے۔ نمبر 2، طول تاریخ میں اولیاء خدا کی زندگی کو دیکھنے اور ان کی رضایت و مجاہدت کو دیکھنے سے درس حاصل کریں۔ نمبر 3، ایسی جنگ اور ایسا جہاد حق ہے جس کی قیادت الہی راہبر کے زیر نظر ہو۔ ہم ماہ رمضان کی دعا میں پڑھتے ہیں، اللہم ارزقنا قتلا فی سبیلک تحت رایت نبیک مع اولیائک۔ نمبر 4، تاریخ میں مجاہد عالم و عارف افراد کی تعداد بہت ہے۔ نمبر 5، اگرچہ سب مجاہدین قابل احترام ہیں، لیکن خدا پرست اور دانشمند عالم مجاہد کا حساب الگ ہے۔ نمبر 6، خدا پر پختہ ایمان ثابت قدمی کا راز ہے۔ نمبر 7، مشکلات کو کمزوری اور سستی کا باعث نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حرکت اور نئی کوششوں کی وجہ بن جانی چاہیے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کے راستے پر مخلص ہو کر چلنے سے انسان کو روحانی تقویت حاصل ہوتی ہے اور مشکلات کے تحمل کو آسان بنا دیتی ہے۔ نمبر 9، مردان خدا کو مشکلات اور مصیبتیں تسلیم ہونے پر مجبور نہیں کرتی، مشکلات انہیں جھکا نہیں سکتی۔ نمبر 10، اگرچہ تم بدر میں کامیاب ہو گئے ہو، لیکن تم مسلمانوں کا آئندہ راستہ جہاد و مقابلے کا راستہ ہے، لہٰذا صبر کرنے والے اور ثابت قدم رہو۔ گزشتہ آیات کی روشنی میں۔ نمبر 11، بصیرت رکھنے والے مجاہدین اپنے نفسیاتی و اندرونی حالات میں شکست تسلیم نہیں کرتے، فما وہنوا، نہ ہی وہ اپنی جنگی صلاحیت کو گنواتے ہیں، وما ضعفوا، نہ ہی حالات خراب ہونے کی وجہ سے حالات کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ نمبر 12، فرائض کی انجام دہی اور حق پر باقی رہنا اہم ہے، چاہے ہم کامیاب ہوں یا نہ ہوں۔ آیت فرماتی ہے واللہ یحب الصابرین، یہ نہیں فرمایا یحب الفاتحین۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی دوسری اور آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 147 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔
اور ان مخلص اور بامعرفت مجاہدین کا قول اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں اور اپنے کاموں میں ہماری ذاتیوں کو معاف فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافر لوگوں پر فتح و نصرت عطا فرما۔ اس آیت میں خداوند عالم نے اپنے خاص بندوں کے لیے کچھ پیغامات رکھے ہیں، آئیے سنتے ہیں ان پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، جنگ میں شکست کے عوامل و اسباب میں سے ایک گناہ اور زیادہ روی ہے۔ بعض مخلص مجاہدین ان مسائل کی وجہ سے فتح کو ناکامی میں بدل دیتے ہیں۔ نمبر 2، اپنی شکست کو تقدیر کی خرابی یا دوسروں کے ساتھ نسبت نہ دیں، اپنی غلطیوں اور خطاؤں پر بھی توجہ رکھیں۔ نمبر 3، پہلے استغفار پھر استنصار، یعنی پہلے گناہوں کی بخشش چاہیں پھر اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی درخواست کریں۔ نمبر 4، دشمن کے سامنے تسلیم ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلت و ندامت کا اظہار کریں۔ نمبر 5، جنگ و جدال کے مناظر دعا و استغفار کے اوقات ہوتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ کی مدد اور حمایت کو صرف کفار کی نابودی کے لیے چاہتے ہیں، فخر و مباحات کرنے کے لیے نہیں۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنی تعداد پر نہیں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ مخلص اور بامعرفت مجاہدین اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی، ثابت قدم اور کافروں پہ جیت چاہتے ہیں۔ یہ کبھی بھی حالات کے آگے سر نہیں جھکاتے، اور ہار کا ایک سبب قرآن نے گناہ کی زیادتی کو بتایا ہے، جو فتح و کامرانی کو ہار میں بدل دیتی ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔